ہمارا جو قومی لباس ہے جس کو ہم قمیص شلوار ویسٹ کوٹ بولتے ہیں ورسز جو ویسٹرن لباس ہے 3 پیس سوٹ، اور آپ نے پھر بات کری کہ آپ کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو پریزیڈنٹ آف اینڈ پرائم منسٹر آف ادر کنٹریز سے بھی ملنا ہوتا ہے، فارن منسٹریز میں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے، ڈپلومیٹس آئے ہوتے ہیں، سب سے ملنا ہوتا ہے، ایمبیسڈرز وغیرہ. تو واٹ ڈو یو تھنک ہمارا جو قومی لباس ہے قمیص شلوار، جو خان صاحب بھی آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے وہاں بھی پہنا، UN میں بھی گئے تو لوگوں نے کیا دیکھو واہ واہ کیا دیکھو اپنے قومی لباس میں گیا، مسلمانوں کے لباس میں گیا، کوئی یہ سوٹڈ بوٹڈ نہیں جس طرح نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا کوئی اور صاحب جو ہے 3 پیس سوٹ میں جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو اپنا کلچرل جو قمیص شلوار کا لباس ہے ورسز ویسٹرن ڈریس، اور آپ نے ایک بات کہی کہ ہر موقع کے لیے اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے، تو what do you think should we be focusing more on mixture of both؟ الگ الگ مواقع پر کبھی سوٹ پہن لیا تو کبھی شلوار پہن لی، یا نہیں یار انٹرنیشنل سیٹنگ ہے تو آپ نے 3 پیس میں جانا ہے، یا نہیں یار چلو بس اپنا ہی لباس اختیار کر لو، چاہیے آج یہ جو فلانا تہوار ہے اس میں وائٹ قمیص شلوار پہن لو تو اس میں کالا پہن لو تو اس میں نیلا پہن لو. what do you say of that؟ اچھا، یہ اتنی یو ہیو ڈسکس سو مینی تھنگس، سو لیٹ می ایکسپلین اٹ ون بائی ون. بڑے ویسے مزے کے آپ نے ون بائی ون ڈسکس کیا. دیکھو یار، پہلی چیز تو یہ آپ نے خان صاحب کو ڈسکس کیا ہے. دیکھیں خان صاحب از ناٹ این آرڈنری پرسن. دنیا میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں دے آر ایکسٹرا آرڈنری، اور ان کا ایک سگنیچر اسٹائل ہوتا ہے، ان کی ایک سگنیچر پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ پرسنالٹیز لیڈرشپ کے اس پینیکل لیول تک پہنچ جاتی ہیں کہ ان کا کہا کوٹیشن بن جاتا ہے اور ان کا پہنا دوسروں کے لیے اسٹائل بن جاتا ہے. جیسے خان چپل بڑی مشہور ہے اور لوگ بڑے شوق سے پہنتے ہیں، بلکہ آج بھی میں آئی ہیڈ اے میٹنگ ایٹ منسٹری آف فارن افیئرس، تو وہاں پہ ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کہ یار اگر آفیشیلی دیکھا جائے تو شلوار قمیض کے نیچے ہمیشہ آپ کو شوز پہننے چاہیے، یہ کوئی چپل وغیرہ اوپن ٹو شوز بالکل بھی نہیں پہننے چاہیے. خان صاحب US گئے، خان صاحب رشیا گئے، جہاں پہ بھی ان کی انٹرنیشنل پریزنس تھی، اینڈ ہی واز ویئرنگ شلوار قمیض. میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ شلوار قمیض پہن رہے ہیں یا آپ سوٹنگ کر رہے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا آپ کو کیری کرنا آتا ہے، کیا آپ کی پرسنالٹی اتنی گروم ہے کہ آپ اپنے لباس کو اچھے سے کیری کر رہے ہیں، اور جو آپ کی کلر سلیکشن ہے وہ کیسی ہے. اب دیکھیں کلر سلیکشن بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے شلوار قمیض پہنا ہے لیکن وہ شلوار قمیض میں آپ اتنے برائٹ کلرز اور اتنی لاؤڈ سٹائلنگ کرتے ہیں کہ آپ پون لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے لیے ڈسٹریکشن کا باعث بن رہے ہیں. جیسے ایک ہمارے پولیٹیشین ہیں، میرے ذہن میں آ گیا کس کی بات کر، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ایسے ہی نام نہیں لیتے، بالکل ویسے بھی یہاں نہیں ہوتے ہیں، وہ یہیں پر ہوتے ہیں، پولیٹیکل فالوورز ان کے ناراض ہو جائیں گے. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اورنج کلر کی ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں، وہ چیک والی بڑے چیک والی ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں، پھر ان کو کیری بھی نہیں کرنا آتا. سو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ شلوار قمیض پہن رہے ہیں یا آپ سوٹنگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں سوٹنگ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ سوٹنگ کرتے ہیں تو وہ سوٹنگ ان کو ایک پاور دیتی ہے، ایک اتھارٹی دیتی ہے. اگر آپ نے سوٹنگ کے اچھے کلرز کا چناؤ کیا، آپ ڈارک نیوی پہن رہے ہیں، آپ گرے پہن رہے ہیں، میڈیم گرے پہن رہے ہیں، آپ بلیک پہن رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یور کمپلیکشن، چونکہ اس میں 4 پیس کی بات کرتا ہوں کہ آپ کا کمپلیکشن کیسا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ کی پوزیشن کیسی ہے، رائٹ، اور آپ کی پرچیزنگ پاور کیا ہے. یہ 4 پیس ہیں ڈریسنگ کے. تو آپ اگر ان 4 پیس کو فالو کر کے ڈریسنگ کر رہے ہیں تو جو پہنیں گے وہ جچے گا، اور پھر بیگم بھی گئی گی کہ تینوں سوٹ کرتا، رائٹ. لیکن اگر آپ مارکیٹ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سیل لگی ہوئی ہے اور اس میں پیلے کھٹے بیر اور بڑے چیک والے اور بڑی سٹائلنگ والے آپ نے کوٹ چمکیلے ٹائپ پہن لیے ہیں، اور آپ کسی بھی جگہ پہ چلے گئے ہیں تو آپ کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرے گا. تو یو ہیو ٹو سی کہ آپ چاہے شلوار قمیض پہنیں، چاہے آپ پینٹ کوٹ پہنیں، وہ آپ نے کیری کیسے کرنا ہے. کچھ لوگ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں تو وہ ان کو یہی نہیں آئیڈیا کہ انہوں نے بٹن کیسے بند کرنے ہیں، کتنے بٹن بند کرنے ہیں. وہ تینوں بٹن بند کر کے جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ عجیب سے مطلب اپنی پرسنالٹی کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از واٹ اٹس آل اباؤٹ پرسنالٹی گرومنگ، کہ آپ نے اپنے اٹائر کو، اپنی فزیکل جو اپیرنس ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو پرسنل ہائیجین ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے.